سیالکوٹ کے سول ہسپتال میں ایک عورت کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد برہمی سے قتل کر دیا گیا اور اس عورت کی ڈیڈ باڈی کو ہسپتال کے گٹر میں پھینک دیا۔ اب یہ عورت کون تھی، یہ ہسپتال کیسے پہنچی، اس واقعے کی مکمل ڈیٹیل آج کے اس ویلاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، سیالکوٹ میں سول ہسپتال سے ایک پولیس کو کال جاتی ہے کہ ہسپتال میں ایک عورت کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک گٹر کے اندر ایک بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً کوئی 53 ہوگی اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گٹر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اس عورت کے سر کے اوپر بال نہیں ہے، چہرے کے اوپر چوٹ لگی ہے جس سے اس عورت کا چہرہ پہچاننا مشکل ہے، اور جو اس کے ہاتھ کے فنگر پرنٹس تھے ان کے اوپر کیمیکل لگا کے اس شاطر ملزم نے اس کے فنگر پرنٹس کو ختم کر دیا تاکہ اس عورت کی پہچان نہیں ہوگی، جس سے وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ پولیس نے انتظامیہ سے سوال کیا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ عورت اس گٹر کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اس گٹر کے اندر یہ عورت پھینکنے والا شخص کون ہے؟ اب یہ جو گٹر تھا یہ ہسپتال کے باہر نہیں ہے، آس پاس بھی نہیں ہے، بلکہ یہ گٹر جو ہے ایمرجنسی وارڈ کے ساتھ ایک کمرہ ہے، وہاں انتظامیہ سے پولیس نے پوچھا تو انتظامیہ کا جواب یہ تھا کہ یہاں سے بدبو آ رہی تھی، ہم لوگوں نے سوچا کوئی بلی وغیرہ یا کوئی چیز مر گئی ہے، جس سے گٹر صاف کرنے والوں کو بلایا گیا۔ جب گٹر کا ڈھکن ہٹایا تو اس عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے پولیس کو اطلاع دی۔ اب پولیس نے اس عورت کی لاش کو نکالا اور نکالنے کے بعد پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے اس عورت کی لاش کو بھیج دیا۔ جب پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے تو میڈیکل کی رپورٹ میں ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اس عورت کو زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ بعد اس عورت کی کوئی پہچان نہیں ہو رہی تھی، شناخت نہیں ہو رہی تھی، جس کے بعد پولیس نے سیالکوٹ کے متعلقہ جتنے بھی پولیس اسٹیشن تھے وہاں پر جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی تھیں ان کی پوچھ تاچھ کی، اور اس کے بعد کرتے کراتے اس کے جو ورثہ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب گھر کا جو سربراہ تھا اس کا نام کرامت علی بتایا جا رہا ہے، اس عورت کا نام فرحت بی بی تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام رباشہ ہے۔ پولیس نے ایف آئی آر سے ان کا نمبر لیا، نمبر لینے کے بعد ان کو فون کیا، پولیس نے اس کے ورثہ سے بات کی اور ان کو بتایا کہ تھانہ رنگ پورہ کی حدود میں ایک عورت کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، آپ آ کر پہچانے یہ آپ لوگوں نے جس عورت کی اغوا کی ایف آئی آر کروائی تھی یہ وہی۔ اس پر کرامت علی اور اس کی بیٹی رباشہ آ کر دیکھتے، جب انہوں نے دیکھا کہ سر کے بال نہیں ہے، چہرہ پہچاننا مشکل ہو رہا ہے اور بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے فنگر پرنٹ سے ان کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی تھی، اس نے اس کا جو کیچر تھا اس کو پہچانا کہ یہ میری والدہ کا کیچر ہے۔ اس کے بعد جو جوتے ملے اس سے بھی اس کی بیٹی پہچان لیتی ہے کہ یہ میری والدہ ہی ہے، جس پر پولیس نے اس رباشہ اس کی جو بیٹی تھی اسے بھی پوچھا، اور جو اس کا شوہر جس کی مدعیت میں ایک اغوا کی ایف آئی آر کروائی گئی تھی جس کا نام کرامت علی بتایا جا رہا ہے، اسے پوچھا کہ یہ عورت جس کی آپ نے اغوا کی ایف آئی آر کروائی ہے یہ کس طرح سے اغوا ہوئی تھی، جس پر وہ ساری کہانی بتاتے ہیں کہ میں کام پر گیا ہوں، میری بیٹی گھر پر تھی اور میری بیگم ہے جس کا نام فرحت بی بی بتایا جا رہا ہے، یہ صبح 8 بجے دودھ لینے کے لیے گئی تھی اور شام تک گھر واپس نہیں آئی، جس پر میری بیٹی نے مجھے فون کر کے بتایا۔ ہم لوگوں نے آس پاس رشتہ داروں سے پوچھا، ہر جگہ سے پتہ کیا، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، جس کے بعد ہم نے متعلقہ پولیس اسٹیشن کنج لگتا ہے جہاں پر ایک ایف آئی آر کروائی نامعلوم افراد کے خلاف کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا۔ بعد پولیس نے اطلاع دی اور اس عورت کی پہچان ہو گئی۔ اب اس کے بعد پولیس نے اس عورت کو بھی وہاں سے بازیاب کروا لیا، گٹر سے ڈیڈ باڈی بھی مل گئی، ورثہ بھی مل گیا۔ اس کو قتل کرنے والا شخص کون تھا، یہ عورت ہسپتال کیسے پہنچی، اس کیس میں یہ جو پولیس تفتیش کر رہی تھی اس ملزم کو پکڑنا پولیس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ پولیس جو ہے وہ اس ملزم تک کس طرح سے پہنچے گی؟ اب پولیس نے وہاں پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی جو کیمرات تھے ان کو چیک کیا۔ 3 نومبر کو یہ عورت گھر سے دودھ لینے جاتی ہے، 5 نومبر کو یہ عورت ہسپتال پہنچتی ہے اور اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور وہاں پر اس نے پٹی وغیرہ کروائی۔ جب یہ عورت وہاں سے واپس جانے لگی تو اس کو چکر آتے ہیں، جہاں سے یہ عورت گر جاتی ہے اور وہاں پر ایک وارڈ بوائے جس کا نام صدیق علی بتایا جا رہا ہے اس نے اس کو وہاں پر بازو سے پکڑا اور ایمرجنسی کے ساتھ ایک روم تھا وہاں پر جا کر بٹھا دیا۔ شخص اس کیمرے کے اندر صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے تو اس کو بٹھا کے 10 سے 15 منٹ کے بعد یہ شخص دوبارہ پھر واپس جاتا۔ اب یہ جو شخص تھا اس کو پولیس نے گرفتار کیا، اس عملے سے ہسپتال کے عملے سے اس شخص کا ڈیٹا لیا، اس کے گھر پر ریڈ کی گئی، گھر پر نہیں ملتا، اور کرتے کراتے پولیس نے اپنے ذرائع کے مطابق اس شخص کو اس کے دوست کے گھر سے گرفتار کر لی۔ گرفتاری کے بعد یہ شخص بتاتا ہے کہ اس طرح میں اس کو کمرے میں بٹھا کر آیا، 15 منٹ تک میں نے اپنا کام وغیرہ کیا، اور کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اس روم کے اندر گیا تو یہ عورت کمرے کے اندر گری پڑی تھی اور اس اینگل سے گری پڑی تھی کہ میرے اندر شیطان آ جاتا ہے اور میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگ جاتا ہوں۔ زیادتی کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں
اگر اس کو زندہ چھوڑ دوں گا یہ باہر جا کے کسی نہ کسی کو بتائے گی جسے میں تو پھنس جاؤں. پر اس شخص نے اس کے سر کے اوپر جو چوٹ لگی تھی دوبارہ پھر اس کو مارا اور مارنے کے بعد اس کو وہاں پر گٹر کے اندر گرا. اس عورت کی سانسیں ابھی چل رہی تھی. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہسپتالوں کے اندر جو اس طرح کے گٹر بنے ہوتے ہیں ان کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اب اس شخص نے اس کو گٹر کے اندر گرا دیا اور 9 دن تک اس عورت کی لاش اس گٹر کے اندر پڑی رہی. اب اس کے بعد جب سمیل آئی تو ہسپتال کے عملے نے اس کو چیک کیا تو اس کے بعد اس عورت کی ڈیڈ باڈی وہاں سے بازیاب ہو. پولیس نے اس درندہ نما شخص کو گرفتار کر لیا ہے. اب شامل تفتیش کرنے کے بعد جو اس نے یہ بتایا کہ میں نے زیادتی کی اور ڈر کی وجہ سے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. پولیس کی تفتیش ابھی باقی ہے کہ 3 نومبر کو یہ عورت گھر سے دودھ لینے جاتی ہے. 5 نومبر کو یہ عورت ہسپتال پہنچتی ہے. اگر اس کو کسی نے اغوا کیا تھا تو 3 سے 5 2 دن تک یہ عورت کہاں رہی؟ اور اگر اس کو کسی نے اغوا کیا تھا تو جب یہ ہسپتال آئی ہے تو اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ بعد اگر اس شخص نے زیادتی کرنے کے بعد اس کو صرف گٹر کے اندر پھینکا ہے تو اس کے جو فنگر پرنٹ سے وہ کیمیکل لگا کر کس نے ختم کیا؟ یہ جو ساری تفتیش ہے یہ ابھی باقی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پولیس تفتیش کے بعد کن کن ملزمان کو اس عورت کے قتل میں گرفتار کرتی ہے اور اس قتل کی گرفتاری کے بعد جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ نیکسٹ ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بعد.